أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ. یا رسول تیرے قدموں میں جو ہے سبحان اللہ. غیر کا منہ کیا دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چرے دیکھ کے تلواتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کون نظروں پہ چرے دیکھ کے طلبا تیرا. تیرے تو کروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نظار. جھڑکیاں کھائی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیہ حبیب اللہ.
ہوں سنت سرکار کی پڑھتا ہوں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجم میں کسی نام سے راحت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں سبحان اللہ فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل سبحان اللہ قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی باقی سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا غم میں کسی نام سے راحت ہوگی
سبحان اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان اللہ. اپنی رحمت سبحان اللہ. کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سبحان اللہ. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جدھر میرے محمد ادھر جانے دے. اب جدھر میرے محمد ادھر جانے دے. بے ٹھکانہ وہ ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سبحان اللہ. بعد الحمد والصلاۃ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ میں رہ کر سننے والی ماں بہنوں بیٹیوں، سبحان اللہ. آج ہم سب جناب محترم مجید صاحب کی والدہ مرحومہ
سارے ثواب کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں. اللہ کریم ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے, ان کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے, اور جس شوق کے ساتھ انہوں نے مجھے دعوت دی آج کے محفل مقدسہ کا اہتمام فرمایا, اللہ کریم ان کی اولاد پہ, ان کے سارے خاندان پہ, ان کے برادران پہ اپنا خاص کرم فرمائے. حضرات, آج 3 رمضان شریف ہے, اور میں آتے ہی یہ کہہ رہا تھا کہ خوش قسمت ہے ہماری صاحبہ جن کو 3 رمضان شریف کے حوالے سے یہ عظیم برکتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ آج سے پہلے وہی 3 رمضان شریف جب اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک اس دن ہوا تھا. آج کا دن حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حسن اتفاق ہے محترم مجید صاحب کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ, سبحان اللہ. اور آج کی یہ محفل مقدسہ ہم خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے جب ان کی سفارش پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً ان کی والدہ محترمہ کے درجات بلند ہو جائیں گے, سبحان اللہ. ان کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. حضرات آئیے کلام مقدسہ جو میں نے اس سے تلاوت فرمایا اس کی طرف چلتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. سبحان اللہ. بس تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ. جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن ایک بستی میں سے گزر رہے تھے. دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ میں سے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے. پہاڑ زاروں کی ساتھ رو رہا ہے. جناب عیسیٰ روح اللہ آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا حکمت ہے, یہ پہاڑ سے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اے عیسیٰ ہمیں اور تو کچھ پتا نہیں ہے, جب سے ہم آباد ہیں اس پہاڑ کے اندر سے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی ہے, ہمیں اور کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کیا راز ہے, کیوں یہ پہاڑ رو رہا ہے. اللہ اب ذرا غور سے سماعت کرنا. جناب حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے اے اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما دے, اسے بولنے کی طاقت عطا کر دے تاکہ میں پوچھ سکوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے. اب ذرا غور سے سماعت کرنا. اسی وقت رب تبارک و تعالی جل شانہ نے اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. اللہ پر پہاڑ عرض کرتا ہے اے عیسیٰ روح اللہ کیا وجہ ہے, کیا پوچھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پیارے نبی حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اس پہاڑ سے پوچھتے ہیں پہاڑ تو رو کیوں رہا ہے, رونے کی کیا وجہ ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور سے سماعت کرو. پہاڑ آگے سے کہتا ہے اے عیسیٰ مجھ سے لوگ پتھر کاٹ کاٹ کے بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں. میں یہ ڈر رہا ہوں کہ رب کا یہ کلام
کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بس تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ میں یہ رو رہا ہوں کہ کہیں وہ ایندھن میں نہ بن جاؤں کہ مجھ سے یہ لوگ پتھر کاٹ کاٹ کے بت بنا رہے ہیں اور بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، میرے ہی ٹکڑے اللہ اکبر اس گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ آگ میں نہ جلایا جاؤں۔ اگر آگ میں جل گیا، جہنم کی آگ میں جل گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجیے گا۔ اسی وقت رب تبارک و تعالی جل شانہ کے حکم سے یہ ندا ہے، عیسیٰ روح اللہ اس پہاڑ سے کہہ دو کہ اس کا رونا میں پسند آ گیا ہے کہ اس کو اس عذاب سے ہم نے بچا لیا ہے، یہ جہنم کی آگ میں نہیں جل سکے۔ اب میں حضرت انسان سے پوچھتا ہوں، وہ پتھر ہو کے بے جان ہو کے جہنم کے عذاب سے رو رہا ہے، ڈر رہا ہے، ہم انسان ہو کے ہمارے اندر اللہ نے جان بھی عطا کی ہے، روح بھی عطا کی ہے، ہم انسان ہو کے جہنم کی آگ سے نہ ڈریں؟ اللہ ہم اس سے پناہ نہ مانگیں؟ کون سی جہنم کی آگ؟ اللہ جس آگ سے، آگ کا نام سن کر بزرگان دین روتے رہے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ کی مطلب آتا ہے، گھر کی چھت پہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اچانک جہنم کی طرف دھیان اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، آنسو اتنے نکلتے ہیں آپ کی داڑھی مبارکہ بھیگ جاتی ہے، جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہ جگہ بھی تر ہو جاتی ہے، آنسو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے چھت کا جو پرنالا تھا اس میں سے آپ کے آنسو کے قطرے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں 2-4 آنسو بھی نہیں آتے، اتنے دل ہمارے سخت ہو گئے، اتنے دل مردہ ہو گئے، ہم اتنے دور ہو گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ میرے بھائی، وہاں سے ایک راہگیر گزر رہا تھا، جب پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے اس نے آواز دی کہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ امام حسن بصری علیہ رحمہ پکار کے کہنے لگے، اے راہگیر اپنے کپڑوں کو سنبھال کے چلنا، یہ گناہگار کے گناہوں کا گندا پانی ہے، آنسو کا گندا پانی۔ وہی آگے بڑھتا ہے، اللہ اکبر، نوجوان کی نظر اوپر جو ہوتی ہے دیکھ کر غش کھا کے گر جاتا ہے، کافی دیر کے بعد ہوش آتا ہے کہ اتنی بزرگ شخصیت ان کا یہ حال ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ حضرات، اتنی بزرگ شخصیات وہ اتنی دوزخ سے ڈرتی رہے، اور آج ہم ہیں کہ ہم گناہوں سے نہیں رکتے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ آج حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن پاک ہے، وہ فاطمہ جن کے نام کا میننگ بھی یہی ہے کہ جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجیے گا، جن کے نام کا یہ حال ہے ان کا مقام کتنا ہوگا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، محفل پاک کی برکتیں سماعت کیجیے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ غیر مسلم نوجوان ہے،
اس کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت عطا کرے، اور انشاءاللہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ذکر پاک کے صدقہ سے انشاءاللہ یہ ضرور اسلام قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو مکمل طور پہ آپ نے اس کا خلاصہ اس تک پہنچانا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ بیان کیا ہے، کچھ خاص جو پوائنٹس ہوں گے وہ اس تک پہنچانے ہیں کہ تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہے، جہنم کی کس قدر سخت آگ ہے۔ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی خوشی میری خوشی ہے، سبحان اللہ، جو اس کو خوش رکھے گا وہ مجھے خوش رکھ رہا ہے، جو اسے پریشان کرے گا وہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ عظمت کہ آپ عورتوں کی جو بیماریاں ہیں ان سے پاک تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیض و نفاس سے آپ کی ذات اقدس پاک تھی، سبحان اللہ، آپ کو یہ نئی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی نماز رہی نہیں، اللہ، ہر وقت وہ پاک رہتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی بھی جو عورتوں کی بیماریاں تھیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بیماری نہ تھی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوتی، اسی وقت نماز میں آ جاتی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ، اور آپ کے بابا حضور کا مقام۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور یہ بات ضرور اس تک پہنچانی ہے آپ نے۔ سبحان اللہ، آج ہی مجھے یہ خبر پہنچی ہے، موصل میں ایک بزرگ ہیں سبحان اللہ، آپ کے یہاں یو کے، وہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جب پاکستان کی آزادی کا دن تھا سبحان اللہ، 1947، سبحان اللہ، مسلمانوں کے نرگے میں ایک سکھ آ جاتا ہے، اس سکھ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ نرگے میں آتا ہے بچنے کی کوئی صورت نہیں، وہ سکھ پکار کے کہتا ہے اے مسلمانوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کے صدقے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بزرگ فرماتے میں اینی شاہد ہوں، میں نے دیکھا جو ہی اس نے سیدہ فاطمہ کا نام لیا وہ تلوار فوری طور پر مڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہی، واسطہ دیتے ہی فوری طور پر ان جو تلوار اس پہ چلا رہے تھے وہ مڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بے شک، اور اسی وقت وہ سیدہ فاطمہ کے صدقے اس سکھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب ذرا غور کیجئے گا جن کے نام اور جن کے واسطہ دینے کی برکت اتنی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کا مقام مرتبہ کس قدر عظمت والا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب عورتوں کے حوالے سے خاص طور پر دھیان سے یہ بات سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کیا کرتے ہیں، جب تعین ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں، 7 صحابہ ہیں، جناب حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں، کوئی چیز شمار کر رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان کیوں پیچھے پیچھے ہو، کیا چیز گن رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا ہو، قدم شمار کر رہا ہوں۔ فرمایا اے عثمان کیوں گن رہے ہو؟ فرمایا آقا آپ کے حجرے پاک سے میرے گھر تک جتنے آپ کے قدم اٹھیں گے اتنے غلاموں کو میں آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ،
میلاد میں اس طرح مناتا ہوں، آقا شکرانے کے طور پر اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا، جتنے قدم آپ اپنے دولت قدا سے، اپنے حجرہ اقدس سے میرے گھر تک اٹھا کے آئیں گے۔ آپ ذرا غور کرنا، دعوت مکمل ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بہت کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت انتظام کرتے ہیں، غنی ہے، اللہ نے بہت مال عطا کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان مال بھی تھا، آواز نکلتے ہی مال اور اسباب کے ڈھیر لگا دیا کرتے، سبحان اللہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی دل میں ہی کوئی خواہش ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی اسی وقت وہ پورا کر دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مال ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسا ہو، ایسی ہو کہ وہ مال جو دین کے راستے پہ خرچ ہوتا ہے، اس مال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر غور کرنا، دعوت مکمل ہوتی ہے، جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ پریشان اور مایوس اپنے گھر میں جاتے ہیں، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اے میرے سر کے تاج، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا پریشانی اس چیز کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیا، بہت بڑے کھانے کا اہتمام کیا، کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح میلاد کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے پاک کرتے۔ دیکھیں نا، وہ پریشان ہے، کاش مال ہو، آج ہمارے پاس مال بھی ہے، پھر بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد نہیں کر رہے، لوگوں پہ تقسیم نہیں کر رہے، یتیم و مساکین پہ خرچ نہیں کر رہے، تو پھر خود سوچیں کہ ہمارے مال کی کیا قیمت، کیا حیثیت ہے، اور یہ مال ہو سکتا ہے کل ہمارے لیے عذاب بھی بن جائے، جو مال غلط ذرائع پہ خرچ ہو رہا ہے، غلط کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے، یاد رکھیں کل وہ مال اس کے لیے جہنم کا عذاب بن جائے گا، جو غلط غیر شرعی چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، مال وہی ہے جو دین کے راستے پہ خرچ ہو رہا ہے، دین کے کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے، محفل میلاد پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر غور کرنا، جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اے ہمارے سر کے تاج، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ دو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں، اے فاطمہ میں اگر یہ کہہ دوں گا تو ہمارے گھر میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، گھر میں بعض کا 3 دن کے لیے ہمارے گھر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہ دعوت کس طرح میں یہ کہہ دوں؟ فرمایا یہ بات جانے اور فاطمہ جانے، سبحان اللہ۔ آپ جا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے پیغام دے دیے۔ اب ذرا غور کرنا، جناب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے ہیں، دعوت دینے کے بعد یا رسول اللہ آج شام ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ واپس گھر میں آتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، پریشان ہے۔ میں اے علی پریشان نہ ہو، دعوت جانے اور فاطمہ جانے، سبحان اللہ، عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، گھر میں مہمان آنے والے ہیں، امام الانبیاء آنے والے ہیں، گھر میں انتظام کوئی نہیں۔ فرمایا اے علی پریشان نہ ہو، جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کے لے آئیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سماعت کرنا، جو شیر خدا جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ اپنا مسلح بچھا کے سجدے میں گر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے، اے اللہ تو جانتا ہے ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اے اللہ بھرم رکھنا، اے اللہ بھرم رکھنا، میرے کہنے پہ آج تو ہی دعوت کا انتظام و انتظام کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، گھر میں اللہ تبارک و تعالی جنت سے پھل اور سارے کھانے عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کھانا لگا ہوا ہے، سارا انتظام، حضرت شیر خدا بھی پریشان ہے، یہ کیسے ہوا؟ اب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں، قربان جائیے۔ اب جب کھانا کھا رہے تھے،
قربان جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ یہ کھانا کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، آج سے پہلے ہم نے اس قسم کا کھانا نہیں کھایا. اے صحابہ یاد رکھو یہ کھانا عام کھانا نہیں ہے، یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کے کہنے پہ اللہ نے جنت سے کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہارے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے. آج یہ دعوت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانا جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے سب کے ہم جنتی یہ کھانا کھا رہے ہیں. اب کھانا تناول فرمانے کے بعد فرمایا اے علی خوش ہو گئے؟ فرمایا ہاں. فرمایا اے فاطمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات کام کیا تھا. سبحان اللہ. کہ فرمایا تھا کہ ایک ایک قدم پہ انہوں نے غلام بھی آزاد کیے تھے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرنا، اسی وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسلح پہ جلوہ فرما ہوتی ہے، سر سجدے میں رکھتی ہے. اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو مال تھا، ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، تو جانتا ہے اے اللہ کرم رکھنا، سبحان اللہ، کبھی سبب پیدا فرما دینا. اسی وقت ندا آتی ہے اے فاطمہ اگر حضرت عثمان غنی نے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، جا جتنے قدم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چل کے آپ کے گھر تک آئے ہیں، ہر ایک قدم کے بدلہ میں ایک وہ بندہ جو جس پہ جہنم واجب ہو چکی تھی اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مقام فاطمہ. اللہ اکبر. یہ ہے شان فاطمہ. اگر حضرت خاتون جنت کا یہ مقام ہے تو آپ کے بابا حضور جن کا مکلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام کس قدر بھرا ہوا ہے. آج عورتیں تھوڑا سا کام کاج آ جائے، بچوں کو سنبھالنا پڑے، ہو سکتا ہے نماز چھوڑ دیں، کہیں کہ ہمیں کام سے فرصت نہیں، اس لیے ہم نماز نہ پڑھ سکی. اب ذرا غور کرنا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دن بھر کو کام کرتی رہتی، رات کو حسنین کریمین آپ کو بستر پہ سلا کر سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی، سر سجدے میں رکھتی. اللہ اللہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں، ابھی سجدہ مکمل نہ ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی یاد کرتی مولا یہ راتیں تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں، سبحان اللہ. فاطمہ جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتی. اے اللہ کوئی ایسی رات بھی بنا دے کہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ خاتون جنت اللہ اللہ پریشان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیغام ملا یا آواز سنی کہ کچھ غلام آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آقا کرم کر دیجئے. یا رسول اللہ غلام چاہیے، نوکر چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے فاطمہ میں تجھے نوکر نہیں دے سکتا، اگر تجھے دے دوں تو پھر ساری امت کی بیویوں کے پاس پہنچانے پڑیں گے، پھر جن کو نہ ملے گا ان کے ساتھ نہ یہ انصاف نہیں. اے فاطمہ میں تجھے نوکر نہیں دے سکتا. اللہ ذرا سماعت کریں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاتھ دکھا رہی ہیں، آقا چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹھیں کتنی مشکل کام کرتی ہیں، ہر چیز بنی بنائی، جو چیز چاہیے وہ آپ کو مل سکتی ہے، کوئی محنت مشقت نہیں، پھر بھی عبادت سے غافل. اللہ اکبر. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عرض کرتی ہیں اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ غلام کے بدلے تجھے
ایسی چیز عطا کر رہا ہوں سبحان اللہ جو میری امت میں بھی ایک خاص تسبیح ہو جائے گی. اے فاطمہ تم ایسا کیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء یہ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں یہ تسبیح فاطمی ہے. سبحان اللہ بے شک. اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ تسبیح ملی، آج ہمیں بھی الحمدللہ مل گئی. سبحان اللہ. اور وہی تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جب تھک جائیں تو یہ تسبیح اس طرح پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کرم کر دے گا، تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صبر کیسا تھا؟ بے شک بے شک. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ کچھ کھانے کی چیز ہے؟ سبحان اللہ. کھانے کی کوئی چیز ہے گھر میں؟ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے میرے سر کے تاج، گھر میں 3 دن سے کوئی چیز نہیں ہے. کتنے دنوں سے؟ 3 دنوں سے. غالباً حضرت شیر خدا کسی غزبے پہ گئے ہوئے تڑپ جاتے. فرمایا اے فاطمہ گھر میں 3 دن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے پیغام پہنچا دیتی، میں کسی سے قرضہ لے کے ہم اپنے گھر میں بھیج دیتا، کوئی چیز بھیج دیتا. 3 دنوں کے لیے کوئی چیز نہیں کھائی. اے فاطمہ تو نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ اب ذرا غور کرنا آپ کے الفاظ کیا تھے. فرمایا اے میرے سر کے تاج، جب میں آپ کے ساتھ مجھے پیارے بابا حضور نے بھیجا تھا، تمہارے ساتھ عقد ہوا تھا، میرے بابا حضور نے ایک بات کہی تھی، اے فاطمہ شیر خدا حضرت علی کو کبھی پریشان نہیں کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بابا حضور کی اس فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے میں کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی. خود تو برداشت کر سکتی ہوں، صبر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہے، لیکن آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. آپ یہ سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا میری پاسداری رکھ رہی ہے. حضرت محتشم وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پردے کا یہ حال ہے. سبحان اللہ. میدان محشر میں ایک ندا کی جائے گی کہ اے اہل معاشر اپنی نظروں کو جھکا لو کہ میرے پیارے حبیب کی فاطمہ سبحان اللہ پار کرنا چاہتی ہیں. اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، وہ فرشتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں. کیسے پردہ؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ جب آخری وقت آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے اللہ میری روح کون قبض کرے گا؟ سبحان اللہ. اور اے فاطمہ جس کی میں نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے حضرت اسرائیل، فرمایا اے اللہ یہ تو غیر محرم ہے، یہ میرے جسم کے ساتھ مس کرے، ہاتھ رکھے، میرے جسم کو چھوئے، یہ میں برداشت کر سکتی نہیں. اب ذرا غور سے سماعت کیجیے گا. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے سے بھی پردہ کر رہی ہیں، جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اب کسی اور کو یہ سعادت نہیں نصیب ہوئی، کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. ہر بندے کی روح حضرت اسرائیل قبض کرتے ہیں، لیکن خاتون جنت جب یہ التجا کرتی ہیں رب تبارک و تعالی جل شانہ نے اتنا کرم فرما دیا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اسرائیل نہیں آیا بلکہ آپ کی روح پاک کو خود رب تبارک و تعالی نے اپنی طرف بلا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پردہ فاطمی ہے، وہ فرشتوں سے بھی پردہ کریں. اور آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ غیر مسلم لوگ جو دین کے بھی دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی دشمن، ان سے پردہ نہ کریں. حضرات اللہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی پردہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن میں جا رہا تھا واٹسن اور راستے میں بلیک برن گارڈن وہاں پہ میں ٹھہرا تو ایک لڑکی کے بازو ننگے تھے.
میں نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ دیکھ کے مرد ہم ہیں، وہ ہماری بازو کتنے ہیں، تم عورتیں ہو، شرم نہیں آتی؟ اور میری اپنی کوئی عادت ایسی ہے کہ میں منہ پہ بات کہہ دیتا ہوں، اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ جملے کہے کہ اگر تمہارا یہ بدن، یہ جو جسم ننگا ہے، اس کو 5 منٹ کے لیے آگ میں رکھ دو، کہیں چاہتا ہے ایسا تو نہیں کر سکتی میں، 5 منٹ تو دور کی بات ہے، 2 منٹ میں رکھ سکتی یہ بازو۔ میں نے کہا پھر جہنم کا عذاب کس طرح برداشت کر سکو گے؟ اور جو ننگے بدن ہے، جسم کا جو حصہ ننگا، عورت کا بھی خصوص، جو بدن کا حصہ ننگا ہوگا کل اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں اسے جلائے گا، جہنمی لباس سے پہنایا جائے گا۔ اسی وقت کہنے لگی شاہ صاحب آج میں پرامس کرتی ہوں، سچی توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میرے جسم کا جو بازو ہے وہ ننگے نہیں ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس قدر گندا لباس، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے خوف نہیں، جہنم کے لباس کی فکر نہیں کہ جہنم کا لباس کتنا سخت ہے۔ وہ جہنم کا لباس حدیث پاک میں آتا ہے، وہ جہنم کا لباس اگر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے، فقط اس کی بدبو سے سارے جاندار مر جائیں، اتنی سخت وہ بدبو ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تھوڑی سی سمیل ہو، بدبو ہو، حضرت انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سب کے لیے پیغام ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ اس پیغام کو سماعت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس میری امت کا کون سا بندہ ہے؟ سب سے بڑا غریب کون انسان ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس مال کم ہے، دولت کم ہے، جاؤ جلال نہیں ہے اس کا، وہ ہماری نظر میں سب سے بڑا غریب ہے۔ فرمایا اے صحابہ وہ غریب نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت کم ہے وہ غریب نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ انسان ہے جو پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا میدان محشر۔ اب اس کا ایک بھائی آئے گا، کہے گا اے اللہ مجھے اس نے تکلیف پہنچائی تھی، میرا حق لیا تھا، اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ تھوڑی دیر میں دوسرا بندہ آ جائے گا، کوئی رشتہ دار آ جائے گا، کہے گا اے اللہ مجھے اس نے فلاں تکلیف پہنچائی تھی، مجھے حق چاہیے، اللہ پھر اس کی نیکیوں سے اٹھا کے اس کے حصے میں ڈال دے۔ تھوڑی دیر میں تیسرا بندہ آ جائے گا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، آج حق چاہتا ہوں، اللہ پھر اس کی نیکیوں کو اٹھا کے پھر اسے دے دے گا، اس کا بدلہ آج یہ ہے کہ تو اس کی نیکیاں لے لے۔ کرتے کرتے چوتھا بندہ، پانچواں بندہ آئے گا، اے اللہ اس نے غیبت کی تھی، میں حق مارا تھا، اے اللہ فلاں فلاں تکلیف مجھے پہنچائی تھی۔ کرتے کرتے اس کے پاس ایک بھی نیکی نہ بچے گی، استغفر اللہ۔ لیکن اگر اب بھی اس کے ذمہ حقوق باقی ہیں، پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان کی برائیوں کو اٹھا کر پھر اس کے برائیوں میں ڈال دے گا، برائیاں بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب اتنی ساری برائیاں لے کے وہ جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ سے ڈال دے گا۔ استغفر اللہ یاد فرمائے میری امت کا سب سے بڑا غریب وہ انسان ہے جو آخری دم میدان محشر میں ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی، اور گناہوں کا انبار لے کے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ استغفر اللہ یاد اللہ۔ اتنا مشکل ترین دن ہے میرے بھائی، اس دن کی فکر کیجیے گا، اپنے اپنے حقوق کو پہچانو کہ آج اگر کوئی بندہ ناراض ہے، کوئی بھی پریشان ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی ہمسایا کہ جائے کہ وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کے بھی ہمسائیگی کے حقوق تمہیں ادا کرنے پڑیں گے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کر سفارت یہ عرض کر سکتا ہے اللہ میں بے شک غیر مسلم تھا لیکن اس نے میرا حق ادا نہ کیا، میرے پڑوسی کے حقوق ادا نہ کیے،
تو حضرات محترم کل اللہ کی بارگاہ میں پھر تم بھی مجرم بن جاؤ گے. اللہ کریم ہمیں سارے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس دن کی فکر لانے کی توفیق عطا فرمائے, سوچ سے آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کا دن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن ہے 3 رمضان شریف. آپ کی وصال پاک کا دن اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقہ سے اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کی توفیق عطا فرما, اور جن کے صدقے امت پر کرم ہوگا, جن کی دعا کے صدقے, جن کی چادر پاک کے صدقے ساری امت پہ کرم ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاسداری نصیب فرمائے, اور ان کی اولاد کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ, ذات پاک کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں, اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.